مسیح میں آپ سبھی سلامتی ہو عزیزو۔ جیسے کہ ہم یسو نام اور خدا اور بیٹے کے تعلق سے چل رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ یسو نام ہے کیا اور بیٹا کیا ہے اور واحد خدا کیا ہے۔ ہم اس کو سلسلہ وار سیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں اور جاننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اس کو سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو کیسے جان سکتے ہیں، یا کیسے ہم اس کی گہرائی تک جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں جاننا ہے اور ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ یسوع نام ہے کیا۔ عزیزو، اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی آیت پڑھنے میں رہنمائی کروں گا۔ 10 لکھا، تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ جی عزیزو، یہاں اب پطرس رسول جو ہے اسرائیل سے مخاطب ہو رہا ہے، سردار کاہنوں سے مخاطب ہو رہا ہے اور دیگر لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے کہ جو لوگوں نے اعتراض اٹھایا اس بات کے اوپر، جب رسولوں نے کلام کیا تو ایک بیمار شخص جو ہے وہ تندرست ہو چکا ہے اور وہ شفا پا چکا ہے، تو لوگ سردار کاہن اسرائیل کے لوگ جو ہیں اور عام دیگر لوگ بھی اس بات کے اوپر ایکشن لے رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی تم نے یہ ایسا کیوں کیا اور کس نام سے کیا۔ اب پطرس نے کہا کہ اسرائیل کے اوپر یہ بات ظاہر ہو جائے اور ان لوگوں کے اوپر بھی ظاہر ہو جائے کہ خدا نے کام جو کیا وہ کیسے کیا اور کس نام سے کیا۔ لکھا ہے، یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا، خدا نے مردوں میں سے اسے جلایا۔ جی یسوع مسیح ناصری، خدا نہیں، یسوع نام، مسیح لقب، ناصری ناصرت میں پیدا ہوا اور بیٹے کو نام بخشا گیا یسوع، اور وہی یسوع مسیح بیٹا نام بخشا گیا۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نے خود کہا، اے باپ جو تو نے مجھے اپنا نام بخشا، ان کی حفاظت کر، اور میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کر دیا۔ یعنی یسوع نام جو ہے وہ کس کا ہے عزیزو؟ باپ کا ہے۔ یسوع نام کس کا ہے؟ باپ کا ہے۔ اور یسوع نام بیٹے کو دیا گیا، بیٹے کا نام رکھا گیا، بیٹے کو بخشا گیا، اور اسی نام سے معجزات وقوع میں آتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، اندھے آنکھیں پاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردہ زندہ کیے جاتے ہیں۔ یسوع نام کے اندر اتنی پاور ہے کہ اس نام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
یسوع نام کے اندر معجزات ہے، یسوع نام کے اندر قدرت ہے، یسوع نام کے اندر شفا ہے، یسوع نام ہی تسلی کا باعث ہے۔ کیونکہ بیمار کے اوپر جب خادم دعا کرتا ہے تو کہتا ہے یسوع کے نام سے یہ عزیز شفا پا جائیں۔ پھر کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اونلی جیزس۔ اس اونلی جیزس کا مطلب نہیں سمجھتے کہ اونلی جیزس ہے کیا، یعنی صرف یسوع۔ اب صرف یسوع، لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے کہ صرف یسوع۔ بھائی ہاں، صرف یسوع، یسوع، صرف یسوع، اس لیے کہ بیٹا جو ہے خدا کا جس کا نام یسوع رکھا گیا، اس بیٹے نے نجات کا کام پورا کیا۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر اس کام کو پورا نہیں کر سکا۔ ابراہم، موسیٰ، یعقوب نبی، اسحاق نبی، ایلیا نبی، الیشا نبی اور دیگر جتنے بھی نبی ہیں، یرمیا نبی، بڑے بڑے نامور نبی گزرے دنیا کے اوپر، لیکن یہ نجات کا کام نہیں پورا کر سکے۔ نجات ہے کیا اور کیا تھی، اور یہ کام کیا تھا؟ آدم اور خدا کے درمیان جو جدائی ہو چکی تھی، اس جدائی کو دور کرنے کے لیے بیٹا جو ہے جس کا نام یسوع ہے، اس نے ان کا ملاپ کروایا اور صلیب کے اوپر جان دی اور کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ یسوع نام عزیز و سب کچھ ہے، اور یسوع نام کے اندر نجات ہے، یسوع نام کے اندر قدرت ہے۔ اور جب بھی خادم دعا کرتے ہیں تو یسوع نام لیتے ہیں اور بیمار شفا پاتے ہیں۔ یسوع کے نام سے اندھوں کی آنکھیں کھل جائے۔ پھر کہتے ہیں لوگ اونلی جیزس۔ تو بھائی جو کچھ یسوع نام کے اندر ہے، خدا کا کلام ظاہر کرتا ہے تو وہ سچ ہے۔ اور خدا نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا۔ اب باپ جو ہے خدا بڑا ہے، بیٹا چھوٹا ہے، بیٹا اس کے ہینڈ اوور ہے، بیٹا تابع داری ہے، کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے باپ کی، اور لوگوں نے اسے خدا بنا دیا۔ بیٹا عزیز و خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو کل کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، کل کائنات کو دینے والا ہے، مخلوقات کو، پرند چرند کو روزی دینے والا، خلق کرنے والا وہ خدا ہے۔ اور یسوع مسیح نے خود کہا باپ مجھ سے بڑا ہے۔ تو جب یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے، باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے، میں اپنے تائیں کچھ نہیں کرتا، پھر لوگ الجھن کا شکار ہیں۔ لوگ پھر خدا اور بیٹے کے بیچ میں امتیاز نہیں کر پا رہے ہیں، لوگ پھر بیٹے کو خدا بنا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹا ہی سب کچھ ہے۔ عزیزو یہ بات نہیں، ہم خدا کے کلام قدس کی روشنی میں سیکھ رہے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے حقیر جانا اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ جی اب پھر یسوع مسیح کی پترس بات کرتا ہے اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے، شرع کے عالموں سے، کہ یہ وہی
पत्थर है जिसे तुमने रद्द किया और खुदा ने इसे कोने के सिरे का पत्थर बना दिया। अहम करदार इसके सपुर्द काम कर दिया और इसने वो काम किया जो और नबी नहीं कर सके। इसने वो काम कर दिया, नजात का काम कर दिया। ये वो खादम है, ये वो नबी है, ये वो बेटा है जिसने अहम काम किया, बाकी किसी ने ये काम नहीं किया। और आगे लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई और दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पाएं। अजीजों, फिर पतरस ने कहा कि किसी आसमान के तले किसी को दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम क्या करें, नजात पाएं। यीशु नाम एक ऐसा नाम है जो बाप ने, खुदा ने, खालिक ने, यहोवा ने बेटे को नाम बख्शा, और वो एक वाहिद ऐसा नाम है जिसके वसीला से हम नजात पाते हैं और पाएंगे। जो नजात से दूर है वो यीशु मसीह नाम के अंदर नजात पाएंगे। यीशु नाम के वसीला से नजात पाएंगे, और कोई ऐसा नाम है जिसके वसीला से हम नजात पाएं। और आगे लिखा है, दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, दूसरा नाम ही नहीं है, यही एक वाहिद ऐसा नाम है, यीशु नाम। और आगे लिखा है, हम यीशु नाम के ताल्लुक से भी जान रहे हैं, बेटे के ताल्लुक से भी जान रहे हैं। और बेटा क्या है, नाम क्या है, बाप क्या है? बाप वो है जो लामहदूद है, नजर नहीं आता। बेटा वो है जो महदूद है। महदूद का मतलब होता है एक जगह, और लामहदूद का मतलब होता है हर जगह मौजूद होना। एक जगह नहीं बल्कि हर जगह। और खुदा क्या है, हर जगह पर है, आसमान पर भी, जमीन के ऊपर भी और जमीन के नीचे भी। इस बात का रेफरेंस हम जो है सीखते हैं और सुनते हैं दाऊद नबी से। उसने कहा, अगर मैं आसमान पर चला जाऊं वहां भी तू है, समंदर पार चला जाऊं वहां भी तू है, पताल में उतर जाऊं वहां भी तू है। अब खुदा क्या है, लामहदूद, हर जगह मौजूद है। बेटा मौजूद है, और बेटा क्या है, खादम है। इस बात को भी हम इसी इमाल की किताब में देखते हैं, 4 बाब और उसके 29 आयत में लिखा है, अब ए खुदावन उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाए, और तू अपने हाथ शिफा देने को बढ़ा, और तेरे पाक खादम यीशु के नाम से मोजे और अजीब काम ज़हूर में आए। जी अजीजो, बेटे की बाबत क्या लिखा है, पाक खादम, पाक खादम, पाक खुदा नहीं, पाक खादम। और यीशु नाम के वसीला से मुझे
اور عجیب کام وقوع میں آئیں۔ خادم، اب یہاں عزیزو خادم لکھا ہے، خادم، اور لوگ کہتے ہیں نہیں خدا، بیٹا خدا، بیٹا خدا، بیٹا خدا نہیں، بیٹا خادم ہے، خادم۔ خدا وہ ہے جو کل مخلوقات کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، انسان کو پیدا کرنے والا ہے، کل کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جو لامحدود ہے وہ خالق ہے، وہ خدا ہے۔ اور یسوع مسیح جو بیٹا ہے وہ خادم ہے، اور یسوع نام اسے دیا گیا، اور یسوع نام کے اندر قدرت ہے، یسوع نام کے اندر معجزات ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں یسوع جو ہے اس کے اندر قدرت ہے، بیٹے کے اندر قدرت ہے، یہ خدا ہے۔ بیٹا خود کہتا ہے میں اپنے تئیں کچھ نہیں کرتا، باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، بیٹا خدا ہے۔ بیٹا خود کہتا ہے باپ مجھ سے بڑا ہے، نہیں نہیں نہیں، بیٹا خدا ہے۔ بیٹا خود کہتا ہے باپ مجھ سے بڑا ہے۔ تو عزیزو ہم اس الجھن کا شکار کیوں ہیں، جبکہ یہ خدا کا کلام جو ہے یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے، اور صاف صاف ایک بڑی ترتیب کے ساتھ ہمیں باپ اور یسوع نام اور بیٹے کے تعلق سے سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ پھر کیوں ہم الجھن کا شکار ہیں، پھر کیوں ہم اس الجھن کا شکار بنے ہوئے، کیوں پریشان ہیں، کیوں خدا کے کلام کو نہیں جانتے، کیوں مسیحت کو نہیں جانتے، کیوں ہم دیگر لوگوں کی نظر میں ایک ذلت کا باعث بنے ہوئے، رسوائی کا باعث بنے۔ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں مسیحت کے اوپر۔ عزیزو ہمیں اسی طرح یسوع نام کو اور بیٹے کو اور واحد خدا کو جاننا ہے، اور جانتے رہیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم اچھے طریقے سے جان سکیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے برکت دے، آمین۔